بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہماری گفتگو اس نقطے پر اور اس موضوع پر جاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہود مدینہ کے ساتھ آپ پیش آئے، خاص طور پر تین قبائل بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا آپ کی طرف سے، اس پر بات گزر چکی ہے، اور ہماری بات ہو رہی تھی بنو النضیر سے متعلق۔ بنو النضیر سے متعلق بھی کئی ایک باتیں ہو چکی ہیں اور کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آج کی اس نشست میں مکمل کیا جائے گا، پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ بنو النضیر کے لوگوں سے جو منافقین تھے مدینہ المنورہ میں، انہوں نے وعدہ لیا۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، کہ منافقین نے مکمل ہر طرح یہود کو، خاص طور پر یہ تین قبائل جو مدینہ المنورہ میں تھے یہودیوں کے، ان کو خوب اچھی طرح مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے منافقین نے کہا ورغلایا اور ان کو ابھارا اور آمادہ کیا وعدہ خلافی پر، عہد شکنی پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان منافقین نے بنو النضیر کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ اگر یہ مسلمان تمہارا قتل کرنا چاہیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے طرف سے دفاع کریں گے۔ اگر تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے، مدینہ المنورہ سے تمہیں نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ منافقین وعدہ کیا کرتے تھے، حالانکہ اپنے وعدے میں منافقین سچے نہیں تھے، اور نہ ہی کبھی منافق اپنے وعدے میں سچا ہو سکتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ منافق کی تین علامت ہے: اگر بات کرے گا تو جھوٹی بات، عہد وعدہ کرے گا تو اس میں وعدہ خلافی، عہد شکنی ہوگی، اور اگر امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت بھی کرے گا۔ یہ تو منافق کی صفت ہے۔ اسی لیے منافقین نے جو ان یہود بنو النضیر سے وعدہ کیا، اس میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ الحشر میں آیت نمبر 11 میں فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اگر تم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفاق کیا؟ مدینہ المنورہ کے جو منافقین تھے، یقولون لإخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں ان کے بھائی یہ ان کو کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے کفار مراد ادھر یہود ہیں، اور بالخصوص یہود بنو النضیر۔ لإخوانہم، یہ منافقین اپنے بھائی کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ ادھر بنو النضیر کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ یہ بھائی کفر کے معاملے میں ہیں، وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر۔ منافقین نے سچے دل سے ایمان کے ساتھ تصدیق تو کی نہیں، باطن میں ان کے پوشیدہ کفر موجود ہے،
اور اسی طرح یہود بنو النضیر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، یہ کفر ہی ہے، تو یہ آپس میں کفر کے معاملے میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں منافقین اپنے بھائیوں سے جو بنو النضیر کے لوگ ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکال دیا جائے گا اس ملک، اس شہر مدینہ سے، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، تمہیں جلا وطن کیا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہے؟ مدینہ منورہ چھوڑ کر جائیں گے تمہارے ساتھ۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور یہی منافقین کہتے ہیں بنو النضیر سے کہ تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی آئے گا تمہارے بارے میں کچھ خبر دینے، تمہارے خلاف کچھ بولنے کے لیے، تو ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارا قتال ہو، تم سے لڑیں گے، قتال کریں گے محمد اور ان کے ساتھی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ منافقین کا وعدہ تھا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ منافقین جو وعدہ کر رہے ہیں اپنے وعدے میں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ منافقین اپنے وعدے میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اب اس کی تفصیل اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اگر یہ یہود بنو النضیر لَإِنْ أُخْرِجُوا، مدینہ منورہ سے ان کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، لا يخرجون معهم، یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر بنو النضیر کا قتال ہو، ان سے لڑائی ہو، لا ينصرونہم، تو یہ منافقین ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور انہوں نے اگر مدد کیا بھی، یعنی مدد تو کریں گے نہیں لیکن اگر مدد کر بھی دیا انہوں نے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ ڈر کر، شکست لے کر، یہ پیٹھ پھیر کر کیا ہے؟ بھاگ جائیں گے۔ منافقین میدان میں ڈٹے نہیں رہیں گے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ادھر بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ منافقین جو بھی وعدہ کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں یہ سچے نہیں ہیں۔ وعدہ کیا، عہد ہوا، تو اس میں وعدہ خلافی، عہد شکنی پائی جائے گی۔ کچھ گفتگو کی تو گفتگو میں کیا ہے؟ جھوٹ ضرور کیا ہے؟ بولیں گے۔ اگر حضرات یہ معاملہ منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے بعد جو منافقین آئیں اور قیامت تک جو نفاق پایا جائے گا بعض لوگوں کے دل میں، وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ خطرناک ہوگا۔ تو یہ ایک عبرت ہے، ایک سبق ادھر ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے کہ منافقین پر کبھی کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ وعدہ کرتے ہیں تو عہد کرتے ہیں تو اس میں وعدہ خلاف عہد شکنی پائی جاتی ہے، اور اگر گفتگو بات چیت کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں آگے ایک اور اہم بات کا ذکر کیا کہ یہ منافقین اور یہ یہود بنو النضیر یا دوسرے جو قبائل یہود کے ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ ان کا ہے، مسلمانوں کا کیا مقام ان کی نگاہ ہے، ان کے نزدیک ہے۔ کیا یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں یا کہ جو ہے بے باک رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اے ایمان والو، تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب اور ڈر پایا جاتا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے لوگو، اے ایمان والو جنہوں نے محمد پر ایمان لایا، ان منافقین اور ان یہود کے دلوں میں جو ڈر اور خوف تمہارا ہے، تم سے جو ڈرتے ہیں، رعب پایا جاتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ سے جو ڈرنا چاہیے، جو رعب ہونا چاہیے،
وہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا، بلکہ بنسبت اللہ کے تمہارا ڈر اور خوف ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ قوم جو تم سے اللہ سے زیادہ ڈرتی ہے، جو تم سے زیادہ ڈرتی ہے بنسبت اللہ کے، یہ ایسی قوم ہے لا یفقہون، یہ باتوں کو سمجھتی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تم سے ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ تم ان کو جنگ کے موقع پر ان کا قتل کر دیتے ہو، ان کو غلام بنا لیتے ہو، ان کے مال کو غنیمت سمجھ لیتے ہو، تم پر یہ غالب رہتے ہیں اور یہ مغلوب رہتے ہیں، اس بنا پر تم سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کو غلبے سے نوازے اور کسی کو اگر شکست سے نوازے۔ تم غالب ہو ان پر، یہ اللہ نے تمہیں دیا، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ تم سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، ان منافقین کے بارے میں، ان کفار کے بارے میں، کہ ایمان والوں کو جو ڈر ان کے اندر پایا جاتا ہے بنسبت اللہ کے، زیادہ ڈر ایمان والوں سے ان کو ہے، حالانکہ ایسا ان کا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ڈر کے بارے میں، کتنا تم سے دہشت اور کتنا زیادہ ایمان والوں سے یہ ڈرے رہتے ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة، یہ منافقین، یہ بنو النضیر کے لوگ، بنو قینقاع کے لوگ، بنو قریظہ کے لوگ، یہ تم سے میدان میں سامنے اتر کے تم سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ اگر تم سے لڑائی لڑیں گے تو بند قلعے میں، قلعے کے اندر رہ کر اوپر چڑھ کر تم پر کیا ہے؟ حملہ کرنا چاہیں گے، سامنے نہیں آئیں گے۔ او من وراء جدر، یا بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے، دیوار کا سہارا لے کر تم سے لڑیں گے۔ بأسهم بینہم شدید، یہ آپس میں بہت ہی زیادہ ڈر خوف میں ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو ایک دل والا سمجھتے ہو، ان منافقین کو، ان یہود کو ایک دل والا سمجھتے ہو، حالانکہ وقلوبهم شتى، ان کا دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے نفرت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے ان کو تکلیف ہے، لیکن بظاہر یہ آپس میں متحد نظر آتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا يعقلون، یقیناً یہ لوگ عقل نہیں رکھتے اور سمجھ بوجھ ان کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں ان کی مثال بیان کر کے ان کے قصے کو ختم کیا۔ بنو النضیر کے کیا مثال بیان کی؟ مثال بیان کی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ الحشر ہی میں، كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کی مثال یعنی ان منافقین کی، یہ یہود بنو النضیر کی مثال، كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل وہی مثال ہے جو اس سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں۔ کون گزرے ہیں؟ بنو قینقاع، جن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کفار مکہ، قریش مکہ جو جنگ بدر میں لڑے تھے، جلد ہی ان کا وقت گزرا ہے نا، کوئی زیادہ زمانہ تو گزرا نہیں۔ ان کی مثال وہی ہے جو کفار کی مثال تھی جنگ بدر میں، اور جو مثال بنو قینقاع کی تھی۔ کیا مثال ان کی ہے؟ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا، مزہ چکھ لیا انہوں نے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول سے دشمنی انہوں نے مولی، دشمنی کے اعلان کیا، تکلیف دینا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو کیا ہے؟ ان کا بدلہ دے دیا۔ یہی مثال بنو النضیر کی ہے۔ جس طرح بنو قینقاع کا اور اسی طرح جو ہے غزوہ بدر میں کفار مکہ، قریش مکہ کا انجام ہوا، وہی مثال، یہی انجام بنو النضیر کا ہوگا۔ ان کو بھی اپنی حرکتوں کا مزہ اسی دنیا میں چکھنا ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک عذاب بھی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، ان کی مثال بالکل وہی مثال ہے جو شیطان کی انسان کے ساتھ ہے۔ شیطان کی انسان کے ساتھ کیا مثال ہے؟ شیطان نے کہا لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ،
شیطان نے انسان سے کہا کہ تم کفر کرو، رسول کا انکار کرو، قیامت کا انکار کرو۔ فلما کفر، اور جب انسان نے شیطان کی بات مان لی اور کفر کیا، قال انی بریء منک، شیطان نے براءت کا اظہار کیا کہ تم نے کفر کیا تو میرا اب تم سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین، ان دونوں کا انجام شیطان کا اور اسی طرح ان کفار کا جنہوں نے شیطان کی بات مان کر کفر کیا، ان دونوں کا انجام جہنم کی آگ جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی ظالموں کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہی مثال بنو النضیر کی ہے اور یہود کی ہے، بنو النضیر کی اور منافقین کی ہے کہ منافقین نے بنو النضیر کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، مسلمانوں کے خلاف ورغلایا، مسلمانوں سے عہد شکنی وعدہ خلافی کرائی، اور جب انہوں نے منافقین کی بات مان لی بنو النضیر نے، تو منافقین نے براءت کا اظہار کیا، جس طرح شیطان نے براءت کا اظہار کیا۔ اور منافقین نے کیسے براءت کا اظہار کیا کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ تم اگر لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہیں جلا وطن کیا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ جب وقت آیا تو یہ منافقین پیچھے ہٹ گئے، جیسے کہ شیطان اپنا کام کر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور براءت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی مثال منافقین کی بنو النضیر کے ساتھ ہے، جو مثال شیطان کی انسان کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جہنم ہی میں جائیں گے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ان دونوں کا ٹھکانہ، ان دونوں کا انجام، جس نے کفر کرنے کا حکم دیا، جس نے وعدہ خلاف عہد شکنی کا حکم دیا، اور جس نے کفر کرنے کی بات کو مانا، حکم کو مانا، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ تو الغرض کہنے تھے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو النضیر کا جو قصہ ختم کیا سورہ الحشر میں، وہ ایک مثال بیان کر کے کہ بنو النضیر نے اتنا زیادہ جو وعدہ خلافی عہد شکنی کی اللہ کے رسول سے، مسلمانوں سے، منافقین کی بات میں آگے، ان کی مثال وہی ہے جو شیطان کی انسان کے ساتھ ہے۔ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی منافقین نے بنو النضیر کو ورغلایا، ابھارا مسلمانوں کے خلاف، اور جب جو ہے منافقین کی باتوں میں بنو النضیر آگے تو منافقین نے براءت کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی دونوں کا انجام کیا ہے؟ برابر رکھے گا۔ براءت کا اظہار کرنے سے کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ المہم حضرات، بنو النضیر سے متعلق بات ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک آخری نقطہ رہ جاتا ہے جو بنو قریظہ سے متعلق بات ہے، جو کہ یہ بھی 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس پر جو ہے انشاءاللہ جو ہے گفتگو اور بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة